بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گھمن نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی ہے، آپ کا مشکور ہوں گا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، آج کے دن میں اگر ہم سیاست کو مائنس کریں اور معیشت کی بات کریں تو بڑے اچھے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پچھلے دن میں یہ جو گزر گیا بدھ والا دن، اس میں نظر آئے، اور ہم ڈیفینیٹلی توقع پاکستانی قوم جو ہے وہ رکھے ہر لحاظ سے کہ سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو یا کسی قسم کا بھی بحران ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مثبت اشارے ہیں وہ بھی زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلنے ہیں۔ ہم ٹوٹلی نا امید نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، پہلی جو مثبت ڈیولپمنٹ معاشی لیول پہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑا وفد جو ہے سعودی عربیہ کے سرمایہ کاروں کا، وہ سعودی سرمایہ کاری کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ پہنچ گیا ہے پاکستان۔ اور یہ جو وفد ہے ناظرین، یہ 3 دن پاکستان میں گزارے گا، ڈیفینیٹلی اسلام آباد میں گزارے گا، اور ان کو پورا وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے۔ یہ جو سعودی وزیر ہیں ان کا نام خالد عبدالعزیز جو ہے الفالح ہے، اور ان کو آج رات میں عشائیہ بھی دینا تھا جو ڈیفینیٹلی دے دیا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ ایک اعلامیہ ناظرین جاری ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو وفد ہے اس میں توانائی، مائننگ، منرلز، زراعت، بزنس، سیاحت، انڈسٹری، افرادی قوت اور مختلف شعبوں کے حکام اور کمپنیاں شامل ہیں۔ اور یہی جو ایجنڈا ہے کہ سعودی فارن منسٹر جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ڈیلیگیشن آیا ہے، اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ناظرین کل طلب کیا گیا ہے۔ اور اب اعلامیے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ سعودی وفد کی پاکستانی کمپنیوں سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں بھی شیڈیول ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی وفد کے دورے کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو میں ایک بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس میں ناظرین جو وفاقی وزیر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، ان کا کہنا ہے کہ سعودی وفد کی جو آمد ہے اس سے پاک سعودی تجارتی تعلقات میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور دور رس نتائج جو ہیں وہ پاکستانی معیشت کو نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انرجی، مائننگ اور پاور سیکٹر جو ہے اس میں سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر، سرجیکل انسٹرومنٹ، فٹ بال مصنوعات کی بڑی مارکیٹ ہماری توجہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں کنسٹرکشن مٹیریل بنانے والی کمپنیوں کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ اب ناظرین، ایک طرف تو یہ جو معاہدے ہوں گے سعودی جو ہے سرمایہ کاروں کے ساتھ، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ ناظرین اس کے ساتھ ہے کہ ہم چونکہ قرضے لینے میں تاخیر نہیں کرتے، قرضے ہم فوراً لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ جگہ سے مختلف جو ہے مدوں میں قرضے مل جائیں۔ ایک اس میں خوشخبری اب ناظرین یہ آ رہی ہے جس کا ابھی تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن آگے چل کے شاید اس کا فائدہ ہو اگر یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں یہ صحیح معنوں میں خرچ ہوں، اور اس میں کرپشن نہ ہو، اور اس میں مس اپروپریشن نہ ہو، خرد برد نہ ہو۔ ناظرین، ورلڈ بینک کی طرف سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور ورلڈ بینک کا جو کنٹری ڈائریکٹر ہے پاکستان میں، اس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ بینک اگلے 5 سالوں میں $2 ارب کے حساب سے، یعنی پر ایئر $2 کے حساب سے جو ہے وہ پیسے دے سکتا ہے مختلف مدوں کے اندر، جس سے آپ اگر ایک سال میں $2 ارب آپ کو ملتے ہیں تو پھر یہ $10 ارب آپ کو 5 سال میں مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر یہ ورلڈ بینک بھی آپ کو پیسے دیتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس پیسے جو سرمایہ ہے وہ تو سرکولیشن میں ہوگا، لیکن وہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف نے آلریڈی آپ کو پتہ ہے ناظرین ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے جو ہے تحت $7 ارب میں سے $1.3 ارب ناظرین پاکستان کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسری خوشخبری پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ 3 ماہ جو گزر گئے ہیں پہلی سہ ماہی اس مالی سال کی، جو 1 جولائی 2024 سے شروع ہو کے 30 سپٹمبر پہ ختم ہوا ناظرین،
اس میں جو ہمارے وردی اوورسیز پاکستانیز ہیں، سمندر پار جو پاکستانی ہیں، انہوں نے ناظرین پاکستان میں اس دفعہ جو پچھلے 3 ماہ میں جو پیسے بھیجے ہیں ناظرین، وہ 29% کے اضافے سے ایک اپنا اس میں 29% اضافہ ہے سپٹمبر میں جو بھیجے ہیں، اگر اس کا ہم پچھلے سال کے ساتھ کمپیریزن کریں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں ناظرین جو اپنا پیسے بھیجے گئے ہیں وہ 8.78 ارب ڈالر یعنی 8.78 ارب ڈالر بھیجے ہیں ہمارے پاکستانیوں نے پوری دنیا سے پچھلے 3 ماہ میں، یعنی 1 جولائی سے لے کے 30 سپٹمبر تک. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترسیلات بھیجی گئی ہیں یہ آئی ایم ایف کے 3 سالہ پروگرام سے زائد بھیجا ہے. تو یہ ایک خوشگوار جھونکا ہے تازہ ہوا کا کہ ہر مہینے جو ہے وہ ترسیلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ اس میں ڈفرنٹ وجوہات ہیں. ایک تو کرنسی کا ڈفرنس بھی ہے یو ایس ڈالر سے، دوسرا پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے باہر جا رہی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جب بات باہر جاتی ہے تو کماتی ہے مختلف ذرائع سے، اور اس کے بعد وہ پیسے بھیجتے ہیں. اس میں ناظرین اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ سے صرف سپٹمبر میں 68 کروڑ ڈالر بھیجا گیا ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات سیکنڈ بگیسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں سے 56 کروڑ ڈالر سپٹمبر میں بھیجے گئے ہیں. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویسے 3 ماہ کے اندر 8.78 ارب ڈالر آیا ہے، اور یہ 39% زائد ڈالر بھیجے گئے ہیں ناظرین جو پہلی سمائی ہے جو میں آپ کو 3 مہینے بتا رہا ہوں. اور یہ جو ماہانہ اوسط بنتی ہے اس کی ہر مہینے کے حساب سے وہ 2.92 ارب ڈالر ناظرین بنتی ہے. اور سعودی عرب سے اب اگر ہم 3 ماہ کی بات کر لیں تو پاکستان میں 2.15 ارب ڈالر بھیجے گئے ہیں صرف سعودیہ کی طرف سے پچھلے 3 ماہ میں. اسی طرح متحدہ عرب امارات سے 3 ماہ میں 1.70 ارب ڈالر پاکستان میں آیا ہے. برطانیہ سے پچھلے 3 ماہ میں 1.34 ارب ڈالر آیا ہے ناظرین. اور اسی طرح یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہاں سے 1.09 ارب ڈالر آئے ہیں. امریکہ سے 89 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے ہیں. اور خلیجی ممالک سے 3 ماہ میں 86 کروڑ ڈالر بھیجے گئے ہیں. اب یہ بہت بڑی فگر ہے، اور یہ ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے ناظرین پاکستان میں اس کے لیے یہ ایک بہت خوشگوار احساس یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہم قرضوں میں ڈوبی قوم ہیں اور ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اور وہ ایک سرکولیٹ ہوتا ہے پاکستان میں اور لوگ اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں، اور پیسے کی ایک گردش اور سائیکل بنا رہتا ہے، اس میں یہ ہمیشہ سے ایک مثبت ایڈوانٹیج رہا ہے. اب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم بات کر رہے تھے کہ سعودی وفد جو پاکستان آیا ہے وہ کتنی سرمایہ کاری کرے گا، تو اس حوالے سے پتہ چلا ہے کہ 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مختلف فیلڈز کے اندر ہونے کا ناظرین امکان ہے. اور یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا اس لیے بھی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے ڈرتے بھی ہیں، اور جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. ابھی پھر 2-3 دن پہلے کراچی کا جو واقعہ ہوا اور اس میں چائنیز انجینئرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ایک پریشر پڑا ہے چائنا کی طرف سے پاکستان پہ. اور یہ دھماکہ اس وقت ہوا ہے جس وقت اب ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ کروانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، جس میں چین میجر پلیئر ہے، اور وزرائے اعظم آئیں گے، سربراہان مملکت آئیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے وہ بڑی جو ہے وہ مطلب کشیدہ بھی ہے. اب دیکھنا یوں ہے کہ کیا یہ جو سعودی انویسٹرز آئے ہیں اب یہ کتنی دلچسپی کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، اور ان کو حکومت پاکستان کیا یقین دہانیاں یا ایشورنسز کرواتی ہے. چونکہ یہ جو یقین دہانیاں ہیں کہ جی آپ کو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پیسفل انوائرمنٹ ملے گی اور ون ونڈو سہولت ملے گی، اور آپ سرمایہ کاری کریں، سرمایہ کاری کے لیے آپ کو لا اینڈ آرڈر اور پیسفل ایٹماسفیئر دینی ہوگی، تو پھر یہ انویسٹمنٹ ناظرین آئے گی. ادروائز پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کی پیسفل انوائرمنٹ نہ دی تو پھر
یہی ہوگا کہ اپنا سرمایہ کار جو ہیں وہ وقتی تو معاہدے کر جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ جو ہے اس طرف شاید پھر وہ نہ آ سکیں. لیکن ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے، مثبت باتیں ہیں، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وفود آ رہے ہیں اور سرمایہ کاری ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ پھر آج ہم نے ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی کہ سٹاک مارکیٹ نے تاریخی بلندی پہ اپنا آج ریکارڈ کروایا. پاکستان کی تاریخ میں 86,000 انڈیکس جو ہے وہ کراس کر گیا. اب اس کی بھی کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ اس لیے پازیٹیو سینٹیمنٹس کے ساتھ چل رہی ہے. پاکستان کی جو شیئرز کی مارکیٹ ہے یہ کہ پاکستان میں یہ سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، پھر آئی ایم ایف کی جو $7 ارب ملے ہیں پاکستان، یعنی انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے جس میں سے $1 ارب ملا ہے. اس کے بعد پھر اب اگر گورنمنٹ کہتی جی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے اور 10% سے بھی نہیں وہ نیچے لے آئے ہیں 7-8% پہ، تو اس سے جو آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ بھی نیچے آنے کا امکان ہے. تو آپ کی جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے اس نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. یہ بھی ایک مثبت معاشی اشارہ ہے. اب ناظرین یہاں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ عالمی بینک جو ہے اس نے جو بات کی ہے کہ جی پاکستان کو کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی کے تحت 5 سال تک سالانہ $2 ارب ملنے کا امکان ہے، جیسے میں آپ کو شروع میں بتا چکا. اور یہ ڈان اخبار کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے. اور یہ اس بات کا عندیہ جو ہے وہ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی قیادت میں جو ہے ایک ڈیلیگیشن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس میں اپنا عندیہ دیا تھا. اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کی تھی کہ 2022 کے تباہ سیلاب کے بعد بلوچستان میں صرف 104 بینک اکاؤنٹ کھلوائے گئے، جبکہ $60 ارب کے انٹیگریٹڈ فنڈ ریلائنس اینڈ ایڈیپشن پروجیکٹ میں 2.5 لاکھ سے 2,80,000 بینک اکاؤنٹس کھولے جانے کا تخمینہ لگایا گیا تھا. اب ناظرین یہ جو 5 میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ $2 ارب کے حساب سے پاکستان کو جو اس کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی کے تحت پیسے ملیں گے، اس میں وہ پیسے مختلف مدوں میں خرچ ہوں گے. فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے، کلائمیٹ چینج ہے، اس کے علاوہ اور مختلف جو ہیں پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہے وہ پاکستان کو امداد ملے گی. اور یہ اس عالمی بینک برائے تعمیر نو جو ہے ورلڈ بینک جس کو کہتے ہیں، اور اس میں جو بینک ہے ورلڈ بینک جو ہے وہ تجارتی قرضے بھی دے گا. تو یہ مشکل حالات ہیں پاکستان میں. پھر ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی مطلب ورلڈ بینک اسی $2 ارب سالانہ میں جو ہے وہ بھی کور کرے گا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا ناظرین کہ ہم ہر وقت منفی باتیں نہ کریں جس سے قوم میں مایوسی پھیلے، اداسی پھیلے. ہم کچھ امید بھی رکھیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ایک چیز آپ ذہن میں اپنے بٹھا لیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہر انسان، ہر پاکستانی کی اپنی افیلیشن ہے. کسی کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ افیلیشن ہے، کسی کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، کسی کی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، کسی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یا باقی دیگر پارٹیاں ہیں، کسی کی جمعیت علماء اسلام سے ہے، یا کسی کی اور MQM سے ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ ناظرین چلنا ہے کہ نہیں چلنا. ہمارے سے کتنے ملک ہیں جو بعد میں آزاد ہوئے پاکستان سے، اور ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ترقی کے کس لیول پہ چلے گئے ہیں، ان کو دنیا کس طرح اکنالج کر رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کب اکنالج ہونا ہے. اگر پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آ رہی ہے یا ایفرٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر، اور اس میں ہماری جو اصلی قیادت ہے وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے SIFC کے تحت، تو ہمیں اس کو سیریس اس لیے لینا چاہیے کہ ہمارا جو مستقبل ہے اس میں ہم نے کچھ تو پاکستان کے اندر جو ہے جو لوگ رہ رہے ہیں، ہم 24 کروڑ سے زیادہ عوام، سب نے تو نہیں چلے جانا ہے اس دنیا سے باہر، پاکستان سے باہر. تو ہم نے تو یہیں رہنا ہے. تو اگر ہم نے یہیں رہنا ہے تو پھر ہم نے اپنی سروائیول کے لیے یہاں پہ سوچنا ہے. پاکستان کی جو معیشت کے والے سے جو مثبت اشارے ہیں اس کو میں تو ویلکم اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری عوام کی سروائیول اس میں ہے، ہماری جنریشنز کی سروائیول اس میں ہے، ہماری اپنی سروائیول اس میں ہے. ہم لوگ اگر روزانہ 2 ٹائم یا 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں
تو اور ہمارے بنیادی خرچے کسی طرح اوکھے سوکھے ہو کے پورے ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ بھی غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ میں پھر اپنے اس ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ آج جو پچھلا دن ہے اس میں معاشی جو اشارے ہیں، اکانومی کے جو اشارے ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اسی کے اوپر آپ سے بات کی جائے۔ اب یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ $2 ارب یا اس سے زیادہ کی یہ پیکٹ سائن ہوں گے، جن کو اب پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروانا اس حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ صرف وفاقی حکومت کی، چاروں صوبائی حکومتوں کی، کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، کوآرڈینیشن کو بہتر کریں، ون ونڈو فیسلٹی بہتر کریں، کرپشن اور برائبری کو کم کریں گے تو گورنمنٹ لیول کے اوپر ادارے جو ہیں وہ پرفارم کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایس سی او سمٹ میں آ رہے ہیں، انڈیا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، تو ہمیں اب ایک نئی جو ہے اپنا نئے ولولے اور نئے جوش کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور سیاسی کشیدگی کو بھی معیشت کے لیے جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔